بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے حواس اور ادراک یعنی سینسیشن اینڈ پرسیپشن۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سینس آف ویژن یعنی آنکھ۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے آنکھ کی ساخت اور اس کے وظائف یعنی اسٹرکچر اینڈ دا فنکشن آف آئی۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اسٹوڈنٹس، 20 ملی میٹر ڈائیمیٹر کا گول شکل کا انسانی آنکھ کا ڈھیلا یا کرۂ چشم یعنی آئی بول ہماری کھوپڑی میں ایک محفوظ جگہ پر واقع ہے۔ انسانی آنکھ گیند کی طرح گول ہے۔ آنکھ کے ڈھیلے کو 6 عضلات تھام کر رکھتے ہیں۔ انسانی آنکھ کے 3 پردے یا تہیں یا پھر لیئرز ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ہم آنکھ کی تینوں لیئرز کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کو آنکھ کا یہ جو وائٹر ایریا نظر آ رہا ہے بالکل آؤٹ سائڈ پہ وائٹ کلر کا، یہ اس کی پہلی لیئر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ والی، یہ ساری کی ساری، یہ اس کی آؤٹر لیئر ہے۔ یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور یہ ہارڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس۔ اب دیکھیے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے۔ ایک اسپیسیفک پارٹ ہے آپ کی آئیز کا۔ اب اگر ہم اس لیئر کو ہٹا دیں، یعنی اس فرسٹ لیئر کو، یہ جو وائٹ کلر کی ہے اسکلیروٹک لیئر، جو اگر ہم اس کو ہٹائیں تو اسٹوڈنٹس جو اب آپ کو ایک ڈارکر سا ایریا نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کروئڈ لیئر۔ اردو میں اس کا نام ہے عروقی پردہ۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئرس اور آئی بال یعنی پیپل جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے کنیکٹڈ دکھایا ہے۔ اب اگر ہم یہ لیئر بھی ہٹا دیں تو جو نیکسٹ آپ کو نظر آئے گی لیئر، پہلے یہ دیکھیے، یہ ہے لینس۔ ٹرانسپیرنٹ سا آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دس از کالڈ دا لینس۔ ٹھیک ہے، اب یہ پارٹ جو آپ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریٹینل لیئر، تھرڈ لیئر ہے یہ دیکھیے۔ اب اسٹوڈنٹ، اس لیئر کے اندر آپ کو بہت سارے نروز نظر آئیں گے۔ یہ جو بلیک سے ڈاٹ ہے یہ ہے بلائنڈ اسپاٹ، اور یہ ایریا جو پینسل سے آپ کو شو کروایا جا رہا ہے یہ آپٹک نرو کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آئیز کے ان تینوں لیئرز کے بریف ویو کے بعد اب ہم آئیز کے کمپلیٹ سٹرکچر کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ آنکھ ایک خاص طرح کا حسی عضو ہے جس کے کئی حصے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بریفلی بتایا گیا کہ آنکھ گیند کی طرح گول ہے اور آنکھ کے ڈیلے کو 6 عضلات تھام کر رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، دونوں طرف کے یہ عضلات اس کی گردش کو ممکن بناتے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے ڈیلے دائیں اور بائیں جانب ایک ساتھ مڑتے ہیں، یہ مخالف سمت نہیں مڑ سکتے۔ اگر دونوں ڈیلے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں مڑنے لگے تو دماغ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ مربوط تصویر کو دیکھ سکے۔ مخالف سمتوں میں بنے ہوئے عکسوں کو مربوط کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آنکھ کے بیرونی غلاف کا نام کارنیا ہے۔ اس غلاف کا وہ حصہ جو آنکھ کے سامنے ہے وہ بالکل شفاف ہے، جبکہ کرنیا کے پیچھے رنگین حصہ جو ہے ہم اسے آئرس کہتے ہیں۔ کرنیا اور آئرس کی درمیانی جگہ ایک شفاف مادے سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس مادے کو آبی رطوبت یا پھر ایکوس ہیومر کہتے ہیں۔ آئرس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کا نام آنکھ کی پتلی ہے۔ یہ سوراخ بعض عضلات کی مدد سے چھوٹا اور بڑا بھی ہو جاتا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق روشنی آنکھ میں داخل ہو۔ اسٹوڈنٹس، دراصل یہ جو سوراخ ہے کیمرے کے ایپرچر کی طرح کام کرتا ہے، اور یہ وہی کام کرتا ہے۔ کیمرے کا ایپرچر بھی تیز روشنی میں گھٹایا اور کم روشنی میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کیمرے کا ایپرچر آنکھ کی پتلی کی نقل ہے۔ آنکھ کی پتلی اور آئرس کے پیچھے ایک صاف شفاف عدسہ ہوتا ہے۔ یہ عدسہ شیشے کی طرح سخت نہیں ہوتا بلکہ نرم ہوتا ہے اور خاص قسم کے دائرہ دار ریشوں کے ذریعے آنکھ کے ڈیلے میں قائم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو دائرہ دار ریشے ہیں یہ 2 طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1، عدسے کو مرکزی شکل میں قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ دوسرا جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ عدسے کی شکل میں تبدیلی لائی جا سکے، یعنی
عدسے کی موٹائی کو کم یا زیادہ کر سکے۔ قریب کی اشیاء کو فوکس کرنے کے لیے اس کی موٹائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دور کی اشیاء کو فوکس کرنے کے لیے اس کی موٹائی میں کمی آ جاتی ہے۔ عدسے کے پیچھے ایک بڑا خانہ یعنی ایک چیمبر ہوتا ہے۔ یہ جیلی سے بھرا ہوا مادہ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس مادے کو وٹریوس ہیومر بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کلپ میں دیکھا تھا اسی لیکچر میں کہ آنکھ کی 3 لیئرز تھیں۔ سب سے پہلی جو لیئر تھی وہ تھی بیرونی سخت اور سفید پردہ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اسکلیروٹک کوٹ۔ اسٹوڈنٹس، یہ بیرونی غلاف ہوتا ہے۔ آنکھ کے ڈھیلے کو ڈھانپنے والا یہ غلاف ایک سفید مادے کی طرح ہوتا ہے اور آنکھ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی غلاف ہے جو آنکھ کے بالکل سامنے والے حصے میں صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور یہی وہ پارٹ جو ہے اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو سیکنڈ لیئر ہے اسے ہم کورائٹ کوٹ یا کورائٹ لیئر بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اسے کہتے ہیں عروقی پردہ۔ آنکھ کے ڈیلے کا یہ درمیانی غلاف ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس غلاف میں خون کی رگیں، شریانیں پائی جاتی ہیں اور آئرس میں براؤن رنگ کے مادے کے خلیات یعنی پگمنٹ سیل پائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، انہی پگمنٹ سیل سے اس بات کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ آنکھ کی رنگت کیا ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے جالدار پردہ یا پھر ریٹینا۔ یہ آنکھ کی تھرڈ اور انر لیئر ہے۔ یہ آنکھ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کا سب سے حساس ترین حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آنکھ کے اس پردے میں 2 طرح کے خلیے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں روڈس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کونس۔ روڈس کو اردو میں کہتے ہیں مستقیمیے، جبکہ کونس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مخروطیے۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم ان دونوں خلیوں کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے ریٹینا، یہ جو اس کی تھرڈ لیئر ہے آئیز کی، جسے میں زوم کر رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اسی تھرڈ لیئر کے اندر یہ دونوں طرح کے سیل یعنی روڈس اینڈ کونس، دونوں سیلز اسی لیئر میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ ہے روڈ سیلز، جسے ہم مستقیمیہ یا مستقیم خلیے بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو روڈس ہیں ان میں روشنی کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کم روشنی کا بھی اثر فوراً سے قبول کر لیتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہم اشیاء کو کم روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ میں اس کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 13 کروڑ۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ ان خلیوں میں ایک جامنی رنگ کا مادہ ہوتا ہے۔ جب روشنی اس مادے پر پڑتی ہے تو کیمیاوی تبدیلیاں برقی کیمیاوی لہریں پیدا کرتی ہیں جو اپنا پیغام آگے کی طرف بھیجتی ہیں، اور یہ پیغام چلے جانے کے بعد یہ جو مادہ ہے پھر سے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے تاکہ نئے پیغام کے لیے تیار ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ والا آپ دیکھیے وہ ہے کون سیل۔ یہ جو آپ کو کون کی شکل کے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ میں انہوں نے آپ کو جو دکھایا وہ ہے بلو کلر کا۔ یہ کلرز جو ہیں آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس میں دکھائے گئے ہیں۔ کون سیلز جو ہیں اسٹوڈنٹ، یہ خلیے تیز روشنی میں بہترین کام کرتے ہیں اور مختلف رنگوں کے لیے بھی حساس ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کونس یعنی مخروطی خلیے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے خلیے سرخ رنگ کے لیے حساس ہوتے ہیں، دوسری قسم کے خلیے سبز رنگ کے لیے، اور تیسری قسم کے جو خلیے ہیں وہ نیلے رنگ کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ انہی کے امتزاج سے سارے رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے فوویا یعنی یلو اسپاٹ۔ اسٹوڈنٹس، یہ ریٹینا پر اس جگہ واقع ہوتا ہے جو آنکھ کے عدسے کے بالکل مقابل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس حصے میں مستقیم اور مخروطی خلیے جو ہیں وہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں تاکہ اس حصے پر شعاؤں کے ذریعے بننے والی جو شبیہ ہے، جو امیج ہے، اس کی پوری طرح سے تفصیلات مکمل کی جا سکیں۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو کنسیپٹ ہے وہ ہے بلائنڈ اسپاٹ، یا اسے ہم تاریک مقام بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ زرد نقطے سے ذرا سا ہٹ کر نیچے کی طرف جہاں سے عصب باصرہ یعنی آپٹک نرو شروع ہوتی ہے اس کے قریب پایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپٹک نرو جو کہ دماغ کی طرف جاتی ہے، تاریک نقطہ وہیں ہوتا ہے۔ اس حصے پر اعصابی خلیہ نہیں ہوتے،
اس لیے یہ حصہ روشنی کے لیے بالکل بھی حساس نہیں ہوتا، لہٰذا اس مقام پر کسی بھی قسم کا کوئی امیج یعنی کوئی شبیہ نہیں بنتی۔ اسی وجہ سے ہم اس مقام کو، اس نقطے کو تاریک نقطہ بھی کہتے ہیں۔ یلو اسپاٹ اور بلائنڈ اسپاٹ کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آپٹک نرو۔ اسٹوڈنٹس، تاریک نقطے کے علاقے میں بصری عصب ہوتا ہے۔ اس بصری عصب سے اعصابی ریشے اور خلیوں کی نالیاں ابھر کر جالدار پردے کی طرف پھیل جاتی ہیں۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر، یہ آپ کو باریک ٹائنی لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپٹک نرو کا پارٹ ہے۔ یہ جو آپٹک نرو ہے یہ دماغ کی طرف جاتی ہے، اور یہی وہ نرو ہے یا یہی وہ پوائنٹ ہے جو برین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے ہماری آئی کو۔ اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہماری آنکھ بالکل کیمرے کی طرح کام کرتی ہے۔ کیمرہ ایک لینس کے ذریعے دنیا کو دیکھتا ہے، جس کا کام روشنی کو اکٹھا کرنا اور فوکس کرنا ہوتا ہے۔ آنکھ بھی کیمرے کی طرح روشنی کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پر فوکس کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے روشنی آنکھ کے بیرونی سفید اور شفاف حصے کارنیا، جسے اردو میں کرنیا کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک آبی رطوبت جسے ایکویس ہیومر کہتے ہیں، اس سے ہوتی ہوئی پتلی میں سے گزرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے ہم ایک کیمرے میں کسی چیز کو فوکس کرنے کے لیے اس کے لینس کو آگے پیچھے گھماتے ہیں، اسی طرح آنکھ میں موجود لینس میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو عدسے کی شکل یعنی اس کی جو شیپ ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دور کی چیز کو فوکس کرتے وقت لینس پتلا اور چپٹا، جبکہ قریب کی چیز کو فوکس کرتے وقت وہ موٹا اور گول سا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کیمرے میں روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کے لینس کے سوراخ کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے پتلی کے دونوں اطراف موجود آئرس کے عضلات پتلی کے سوراخ کے سائز کو تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں چینج لا سکتے ہیں، جہاں سے روشنی آنکھ کے ڈیلے کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کیمرے کے پچھلے حصے میں ایک تصویر کے لیے حساس فلم ہوتی ہے جو کہ لینس کے داخل ہونے والی روشنی میں واقع تبدیلیوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے، اسی طرح آنکھ میں بھی روشنی جب لینس سے ہوتی ہوئی زجاجی رطوبت یعنی وٹرس ہیومر سے گزرتی ہے اور آنکھ کے پچھلے حصے پر موجود باریک سی شیٹ ریٹینا سے ٹکراتی ہے، ریٹینا جو کہ اس کی تھرڈ لیئر ہے، وہاں پر تصویر بنتی ہے۔ جیسے کیمرے کے اندر کسی چیز کی شبیہ الٹی بنتی ہے، بالکل اسی طرح آنکھ کے ریٹینا پر بننے والی شبیہ بھی الٹی بنتی ہے، لیکن ہمارے دماغ کی خصوصیت کی وجہ سے وہ چیز حقیقی اور سیدھی دکھائی دیتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، بالکل اسی طرح ہماری آنکھ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر میں آنکھ کی ساخت کے بارے میں بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔